بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة قلنا جد بن قيس ألا أننا نبخله قال وأي داع أدوى من البخل بل سيدكم عمرو بن الجموح وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية وكان يولم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا تزوج. یہ باب قائم کیا ہے بخل کے سلسلے میں اور بخل کی قباحت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. مال سے جو حقوق تعلق رکھتے ہیں آدمی ان حقوق کی ادائیگی میں مال کی محبت کی وجہ سے کوتاہی کا مرتکب ہو تو اسی کو بخل سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو سلمہ یہ انصار کا ایک خاندان ہے ان سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ تو اس کے جواب میں ان لوگوں نے عرض کیا جد بن قیس. الا انا نبخلہ البتہ ہم ان کو بخل کی طرف منسوب کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان میں ذرا مزاج کے اندر بخل کی صفت ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَىٰ مِنَ الْبُخْلِ کہ بخل سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے. بخل کو ویسے بھی عرب میں سب سے زیادہ خطرناک بیماری قرار دیا گیا ہے. اس میں در حقیقت آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتماد نہیں ہوتا. جس کو اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ ہو تو ظاہر ہے وہ اللہ نے جہاں مال خرچ کرنے کے لیے حکم دیا ہے وہاں خرچ کرے گا. جس اللہ نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا. تو بہرحال یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخل سے بڑی بیماری اور کیا ہو سکتی ہے. روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگہ پر آپ کے جانشین مقرر کیے گئے تو انہوں نے اعلان کرایا کہ بھائی کسی کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی حق ہو یا کوئی قرضہ ہو مطالبہ ہو یا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو مجھ سے آ کر کے وصول کر لیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہی فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ بحرین کا مال جب آئے گا تو میں تم کو اتنا 3 مرتبہ 3 لپیں بھر کر آپ نے اشارہ فرمایا تھا اتنا دوں گا. تو ٹھیک ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات سن لی. پھر جب بحرین کا مال آیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کے میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا، میں نے یاد دہانی بھی کرا. کہاں ٹھیک ہے مل جائے گا. تو کہہ دیا لیکن دیا نہیں. دوسری مرتبہ پھر گیا پھر دینے کی نوبت نہیں آئی. تیسری مرتبہ جب گیا تو میں نے کہا یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں بخیل ہوں
یا پھر وہ جو ایسا وعدہ فرمایا اس کے مطابق دیجیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ایو دائن ادوا من البخل، کہ بخل سے بڑی بیماری اور بخل سے خطرناک عادت اور کیا ہو سکتی ہے، یعنی تم مجھے بخیل بتلانا چاہتے ہو۔ اس کے بعد کہا اچھا ایک لب بھر کر کے لو، ایک لب بھر کر کے لیا، کہا گن لو کتنا ہے، تو کہا گنا تو 500 درہم تھے، کہ اتنے 2 مرتبہ اور لے لو، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا۔ تو بہرحال اہل عرب کے یہاں بخل کو بہت خطرناک جو ہے بیماری اور خطرناک وصف قرار دیا گیا ہے کہ یہ عام طور پر آدمی کو حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب قرار دیتی ہے۔ بل سیدکم عمرو بن الجموح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ تمہارے سردار جو ہیں وہ تو عمرو بن جموح ہیں۔ وکان عمرو علی اصنامہم فی الجاہلیۃ، یہاں شراح کتاب نے لکھا ہے کہ یہی روایت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، اور یہاں ایک لفظ بڑھایا ہے کان عمرو یعترض علی اصنامہم فی الجاہلیۃ۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ بت پرستی کا جو سلسلہ تھا اس پر اعتراض کیا کرتے تھے، یعنی اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، اور یہ بڑے سخی تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو گویا قبیلہ بنو سلمہ کا سردار قرار دیا۔ وکان یولم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا تھا تو یہ اپنی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سخاوت کی وجہ سے ان کو قبیلہ بنو سلمہ کا سردار قرار دیا۔ حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا هشام عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا وراد كاتب المغيرة قال كتب معاوية رضي الله تعالى عنه إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وإذاعة المال وكثرة السؤال وعن منع وهات وحقوق الأمهات وعن وعد البنات۔ یہ وراد حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط یہ بات کہی اور ان سے درخواست کی کہ جو چیز تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ ذرا مجھے لکھ کر کے بھیجو۔ تو اس پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیل و قال سے منع فرماتے تھے۔ قیل و قال کا مطلب یہ ہے کہ بھئی دوران گفتگو لوگوں کا اس طرح تذکرہ کیا جائے کہ فلانے نے یوں کہا، فلانے نے یہ بات کہی، یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اس طرح کے احوال کو جو ہے چھیڑنا اپنی گفتگو کے اندر، اور لوگوں کی جو پرایوں کی باتوں سے جو ہے تعرض کرنا اپنے کلام میں، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اپنے گجراتی میں جس کو پار کی پنچات کہتے ہیں، اس سے منع کیا گیا۔ وَإِذَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے، یعنی کوئی مال کو ایسی جگہ پر خرچ کیا جائے کہ جہاں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، تو اس سے بھی منع کیا گیا۔ وَكَثْرَةِ السَّوَالِ، اور زیادہ پوچھ تاچھ کرنے سے۔ ویسے ایسی باتیں دین کے معاملے میں بھی جن کی خود کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے اور اس کو اسی اجمال پر چھوڑا گیا ہے، اگر پوچھ تاچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، کہ ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کی جائیں تو تم کو ناگوار گزرے۔ تو اس وقت حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرف سے بعض مرتبہ ایسے سوالات کیے جاتے تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو اپنی ذات عالی سے بہت زیادہ مانوس کر رکھا تھا، تاکہ ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفادے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ تو اس انس کی وجہ سے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ بے تکلفی کی وجہ سے بعض مرتبہ بعض لوگ جو ہے ایسے سوالات کر لیا کرتے تھے جو دینی یا دنیاوی اعتبار سے ضروری نہیں۔ جیسے بعض لوگ یہ بھی پوچھتے تھے آپ بتلائیے آج ہمارے گھر میں کیا پکا ہے، یہ اس طرح کے سوالات۔ تو اس پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو منع کر دیا گیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھا کریں. تو اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا، غیر ضروری سوالات. وان منع وہات، بس یہاں اس روایت کو انہی الفاظ کی وجہ سے لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسروں کے حقوق جو تمہارے اوپر لازم ہیں ان کو منع کرنے سے، ان کی ادائیگی سے باز رہنے سے منع فرمایا کہ بھائی دوسروں کے جو حقوق ہیں ان کو کوئی آدمی ادا نہیں کرتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ادا کرے. وہات، اور اپنا حق کسی کے اوپر کوئی ہے نہیں اس کا مطالبہ کرنا. تو دوسروں کے جو حقوق ہیں آپ پر لازم، ان کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا اور اپنا کوئی حق ہے نہیں اس کے بلا وجہ مطالبہ کرنا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وحقوق الامہات، اور ماؤں کی نافرمانی کرنے سے. ویسے تو ماں اور باپ دونوں کی نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور ویسے بھی اولاد ماں کی نافرمانی پر باپ کی نافرمانی کے مقابلے میں زیادہ جری ہوا کرتی ہے، اس لیے یہاں خاص طور پر ماں کی نافرمانی کا تذکرہ کیا. ونواد البنات، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے. زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حدثنا ہشام بن عبد الملک قال سمعت ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر سمعت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء قط فقال لا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی کسی چیز کے متعلق سوال کیا گیا ہو اور آپ نے نہ کہا ہو، ایسا نہیں. کبھی آپ سوال کے جواب میں منع نہیں فرماتے تھے. جو بھی چیز آپ سے مانگی جاتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ فوراً وہ دے دیا کرتے تھے، چاہے خود کو ضرورت ہو. بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے ایک چادر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہہ کر پیش کی کہ اللہ کے رسول یہ میں نے اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کے بنائی ہے، تیار کی ہے، اور یہ اس لیے لائی ہوں تاکہ آپ اس کو زیب تن فرمائیں. تو راوی کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کپڑوں کی ضرورت تھی، تو آپ نے گویا بڑی احتیاط کے ساتھ، یعنی اس ضرورت کے عین موقع پر آپ نے اس کی یہ چادر اور اس کا یہ ہدیہ قبول فرمایا. اس کے بعد آپ جب گھر میں تشریف لے گئے تو اسی چادر کو پہن کر زیب تن فرما کر مجلس میں تشریف لائے. اب آپ تشریف فرما ہیں، ایک صحابی نے آگے بڑھ کر کے اپنے ہاتھ سے اس چادر کو جو ہے ٹٹولنا شروع کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ بہت اچھی ہے، مجھے عنایت فرما دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت آپ مجلس میں تشریف فرما تھے، اس لیے اسی وقت تو نکالنا ممکن نہیں تھا، آپ نے وعدہ فرما لیا. راوی کہتے ہیں اس کے بعد جب مجلس ختم ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکان میں تشریف لے گئے تو جا کر فوراً جو ہے آپ نے وہ چادر نکال کر تہہ کر کے ان صحابی کے پاس بھیج دی. جب آپ اندر تشریف لے گئے تو مجلس میں جو حضرات صحابہ موجود تھے انہوں نے ان درخواست کرنے والے صحابی کو تنبیہ کی کہ بھلے آدمی تمہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت کپڑوں کی ضرورت ہے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ آپ کسی کے مطالبے پر انکار نہیں فرماتے ہیں، کبھی نام جواب نہیں دیتے، تو تم نے کاہے کو مانگا اس وقت؟ تو ان صحابی نے کہا میں نے تو اس لیے مانگا تاکہ یہ کپڑا میرے لیے کفن بنے آئندہ چل کر کے. راوی کہتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ چادر ان کے کفن میں استعمال ہوئی. تو بہرحال بتلانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، جو کہ مطالبہ ہوتا تھا آپ پورا کر لیا کرتے تھے. حضرت امام زین العابدین جو ہے علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے مناقب میں فرزدق شاعر نے ایک قصیدہ کہا ہے نفحۃ العرب کے اندر، وہ ہے اس کا ایک شعر ہے کہ ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد لکانت لاہ نام، کہ کبھی انہوں نے اپنی زبان سے لا نہیں کہا، صرف کلمہ تشہد، کلمہ شہادت جو ہے اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، کہ اگر کلمہ تشہد نہ ہوتا تو ان کی زبان سے کبھی لا نکلتا ہی نہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کا بھی یہی حال تھا، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. تو
آپ بھی کبھی کسی کو انکار نہیں فرماتے تھے۔ باب المال الصالح للمرء الصالح، اچھا مال اچھے آدمی کے لیے۔ مال صالح یعنی وہ مال جو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے، شریعت کے بتلائے ہوئے جو ہے آداب اور شروط کی رعایت کرتے ہوئے حاصل کیا گیا ہو، ایسے مال کو مال صالح کہتے ہیں۔ تو ایک نیک آدمی کے لیے جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کے احکام کی بجاوری کا اہتمام اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کرتا ہے، ایسے آدمی کو اگر مال بھی اس طرح کا مل جائے کہ جس مال کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا، فرما برداری کا اور مالی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے، تو یہ مال بھی اس کے حق میں بڑا بابرکت ہے۔ جیسے برے آدمی کے لیے مال برا بے معنی ہے کہ وہ غلط کاموں میں استعمال کرے گا، اس مال کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کرے گا، گناہ کمائے گا، جبکہ یہ آدمی، نیک آدمی یہ ہے، مال کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کر کے اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت ابي يقول سمعت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال بعث الي النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان اخذ علي ثيابي وسلاحي ثم آتيه۔ یہ حضرت موسیٰ بن علی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا، خبر کرائی، اطلاع کی اور مجھے حکم دیا کہ میں اپنے کپڑے پہن کر اور ہتھیار سج کر، گویا سب تیاری کر کے، سفر کے لیے جو تیاری ہو سکتی ہے کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چنانچہ ففعلت، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق میں سب تیاری کر کے، کپڑے وپڑے پہن کر اور ہتھیار سج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فاتیتہ وہو یتوضأ، جس وقت میں آپ کی خدمت میں پہنچا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ فصعد الی البصر ثم تعطى، کہ جب میں آپ کے پاس پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو کرتے کرتے اپنی نگاہ میرے اوپر جو ہے اٹھائی، جیسے کوئی آدمی نیچے دیکھ رہا ہو تو کھڑے آدمی کو یوں کر کے دیکھتا ہے اور پھر سر جھکا لے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی میری طرف نگاہ اٹھا کر پھر آپ نے اپنی نگاہ جھکا دی۔ ثم قال، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمرو انی ارید ان ابعثک علی جیش فیغنمک اللہ وارغب لک رغبۃ من المال صالحۃ، کہ عمرہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجوں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم کو مال غنیمت کے طور پر کچھ دے اور میں تمہارے لیے اچھا مال تم کو حاصل ہو، یہ چاہتا ہوں۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی لشکر کا ان کو امیر بنا کر ایک سریہ، یعنی حضرات صحابہ کی جو ٹکڑیاں آپ بھیجتے تھے، لشکری ٹکڑیاں دشمنوں کے مقابلے میں، اس کے لیے ان کو بھیجنے کا اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، اور یہ اس لیے تھا تاکہ اس کے ضمن میں اسی کی وجہ سے مال غنیمت کے طور پر کوئی مال بھی حاصل ہو جائے۔ قلت انی لمسلم رغبۃ فی المال انما اسلمت رغبۃ فی الاسلام فاکون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سن کر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں مال کے خاطر مسلمان نہیں ہوا، کیونکہ وہ اس وقت تازہ اسلام لائے ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد کا زمانہ تھا، اور اسی کے بعد ان کو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریے کا امیر بنایا تھا۔ تو میں مال کے خاطر اسلام نہیں لایا، میں تو اسلام کی محبت میں جو ہے ایمان لایا ہوں، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں۔ فقال یا عمرو نعم المال الصالح للمرء الصالح، اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، نیک آدمی کے لیے اچھا مال بڑا پسندیدہ ہے، یعنی ایک نیک آدمی کو اگر کسی جائز طریقے سے، جائز راستے سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستے سے کوئی مال مل جائے جس کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرے، خرچ کرے، تو یہ اس کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کے لیے گویا بڑی اچھی چیز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گویا کوئی آدمی اگر شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق صحیح طریقے سے مال کماتا ہے اور وہ صالح آدمی ہے کہ اس مال کو اللہ ہی کی خوشنودی کے اندر خرچ بھی کرتا ہے، اس لیے کہ مال بھی
ان چیزوں میں سے ہے جس کے متعلق خصوصیت کے ساتھ قیامت کے روز سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ انسان کے پاؤں اللہ کے حضور سے قیامت کے روز ہٹ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، ایک تو زندگی کے متعلق کہ زندگی کہاں پر گنوائی اور جوانی کو کہاں خرچ کیا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو اور آگے وماذا عمل فیما علم، اور جو علم ملا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ تو بہرحال اگر مال بھی آدمی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور گویا اس کے لیے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنین، کہ 2 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر رشک اور غبطہ کرنا جائز ہے، حسد کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا علم دیا اور اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور دن رات اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور اس مال کو دن رات اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں میں جگہوں پر خرچ کرتا ہے۔ تو بہرحال نعم المال الصالح للمرء الصالح، مال کوئی ویسے فی نفسہ ہی کوئی نفرت کی چیز نہیں ہے، اگر اس کے ذریعے سے آدمی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ باب من اصبح آمنا فی سربہ، جو آدمی اپنے قیام گاہ کے اندر امن و امان کے ساتھ، اپنی جان مال میں امن و امان کے ساتھ صبح کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ ابھی آپ سنیں گے۔ حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا مروان بن معاویہ عن عبد الرحمن بن ابی شمیلۃ الانصاری القبانی عن سلمۃ بن عبید اللہ بن محسن الانصاری عن ابیہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده طعام یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اصبح آمنا فی سربہ، جو اپنی جان و مال میں امن و امان کے ساتھ صبح کرے، یعنی ایسی حالت میں صبح کی کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے اپنی جان و مال کے متعلق، معافن فی جسدہ، اور اس کا جسم جو ہے بالکل عافیت سے ہے، تندرست ہے، ایسی حال میں صبح کی، عنده طعام یومہ، اور اس دن کی روزی اس کے پاس ہے، اس دن جو کھانے کے لیے چاہیے وہ موجود ہے، ایک دن کا کھانا۔ تو حضور فرماتے ہیں فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سمیٹ کر دے دی گئی، یعنی اور کیا چاہیے، بس یہی اصل چیز ہے، گویا اس دن کا کھانا۔ اب کل کا معاملہ تو جس اللہ نے آج دیا ہے کل بھی وہی دے گا، کل کی وجہ سے آج اپنے آپ کو غم میں اور فکر میں ڈالنا یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے دیا ہے تو کل بھی اس کی طرف سے انتظام ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں حاصل ہو کہ بھئی اس کو امن و امان حاصل ہے، جان و مال کے اعتبار سے جسم میں تندرستی ہے اور اس دن کی روزی اس کو ملی ہوئی ہے، تو گویا دنیا کی ساری نعمتیں اس کو حاصل ہیں۔ بابو طیب النفس، خوش دلی، یعنی آدمی حشاش بشاش ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی ہمیشہ جو ہے فریش رہنا جس کو کہتے ہیں، کہ کبھی اس کے اوپر غم طاری نہ ہو۔ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی سلیمان بن بلال عن عبد الله بن سليمان بن ابي سلمة الاسلمي انه سمع معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني يحدث عن ابيه عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وعليه اثر غسل وهو طيب النفس۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے، ایسی حالت میں کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر غسل کا اثر تھا، گویا ابھی تازہ تازہ غسل فرما کر کے آ رہے ہیں، وہ طیب النفس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حشاش بشاش تھے، خوش تھے۔ فظننا انه علم باهله، صحابی کہتے ہیں ہم نے یہ سمجھا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملاقات کر کے آئے ہوئے ہیں۔ فقلنا یا رسول اللہ نراک طیب النفس، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو حشاش بشاش پا رہے ہیں۔ قال اجل والحمدللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں اللہ کا شکر ہے۔ گویا آدمی کا حشاش بشاش ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ثم ذکر الغنى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لا باس بالغنى لمن اتقى،
والصحۃ لمن اتقى خیر من الغنى وطیب النفس من النعم۔ اس کے بعد مالداری کا تذکرہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ایسے آدمی کو مالداری جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہیں کرے گی، اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہو اس کے لیے تندرستی مالداری سے بھی بڑھ کر کے، اس لیے کہ تندرستی جو ہے وہ نعمت ہے جس کو مالداری پر بھی ترجیح حاصل ہے۔ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں لیکن تندرستی نہیں ہے تو وہ اپنی ساری دولت تندرستی کے لیے خرچ کرنے کے واسطے تیار ہے، تو بہرحال یہ تندرستی اس سے آگے کی نعمت ہے۔ وطیب النفس من النعم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا حشاش بشاش ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، گویا اس کا بھی آدمی کو اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا معن عن معاویہ عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر عن ابی عن النواس بن سمعان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ انه سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس۔ حضرت نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق جو ہیں وہ نیکی ہیں، اور والاسم ما حاک فی نفسک، اور تمہارے دل کے اندر جو چیز کھٹکے وہ ہے گناہ، اور جس کو تم ناپسند کرو کہ لوگ اس سے واقف ہوں گے، جو کام ایسا ہو جس کے متعلق تمہارا دل یہ چاہتا ہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے، سمجھ جاؤ کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ گویا گناہ ہونے کی علامت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا حماد عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ حسن جو ہے جسمانی خوبی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اخلاق و عادات کی خوبی کے لیے بھی، گویا آپ جسمانی اعتبار سے بھی حسین و جمیل تھے اور اخلاق و عادات کے اعتبار سے بھی آپ سب سے اونچے اخلاق پر فائز تھے، سب سے بہتر۔ واجود الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ آپ سخی تھے۔ واشجع الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر۔ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ۔ کہ ایک مرتبہ رات کے وقت مدینہ والے ایک آواز سن کر گھبرا گئے، یعنی بس آبادی سے باہر کی طرف سے کوئی خطرناک آواز لوگوں نے سنی، جس کی وجہ سے سب پر ایک ڈر اور خوف کی کیفیت طاری ہوئی۔ اب یہاں تو وہ جملہ نہیں ہے، بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ وہ آواز جو تھی رات کے وقت سنی گئی تھی، تو رات کا وقت ہونے کی وجہ سے لوگوں نے اس وقت اس آواز کی تحقیق و تفتیش کے لیے جانا مناسب نہیں سمجھا، صبح کا انتظار کیا۔ تو جب صبح صادق ہوئی تو لوگ جو ہے اس آواز کی طرف گئے بستی سے نکل کر۔ فانطلق الناس قبل الصوت، تحقیق کے لیے کہ بھائی کائی کی آواز تھی۔ فاستقبلهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد سبق الناس الى الصوت، تو جب لوگ باہر نکل ادھر جا رہے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف سے تشریف لا رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آواز سننے کے بعد فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اس آواز کی تحقیق کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری کا پتہ چلتا ہے کہ ایسے آدھی رات کے وقت ایسی خطرناک آواز سننے پر، جبکہ اور لوگوں نے احتیاط کی بنیاد پر اس وقت نکلنا مناسب نہیں سمجھا، آپ تنہا وہاں تشریف لے گئے تھے، اس سے آپ کی بہادری معلوم ہوتی ہے۔ اور وہ یقول لن تراؤ لن تراؤ، لوگوں کو آتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یعنی کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے، واپس چلو۔ وہ والا فرسن ابی طلحہ توری، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ کا ایک گھوڑا جس کے اوپر زین بھی نہیں تھا اس پر سوار تھے، گویا اس وہاں جانے کے لیے وقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا گھوڑا مانگ لیا تھا، اور اجلت اور جلدی کی وجہ سے اس پر زین ڈالنے کی بھی نوبت نہیں آئی تھی، بغیر زین ڈالے ہی ایسے ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تھے۔ ما علیہ سرجن،
اس کے اوپر زین نہیں تھا، وفی عنقہ السیف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا خطرہ وغیرہ ہو اس کی تحقیق کے لیے جب آدمی جاوے تو بغیر ہتھیار کے نہ جائے بلکہ ہتھیار لے کر کے جاوے۔ عام طور پر ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ ایسے ہی نکل پڑتے ہیں، نہیں، ساتھ میں کچھ ہونا چاہیے۔ فقال لقد وجدته بحرا او انه لبحر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کے متعلق فرمایا ہم نے اس کو سمندر کی طرف پایا، یعنی اس کی چال جو ہے بڑی تیز ہے، رفتار۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المنكدر عن ابي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق وان تفرغ من دلوك في اناء اخيك۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی ہر نیک کام اپنے اندر صدقے کا ثواب رکھتا ہے، اور نیکی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی ہنستے ہوئے اپنے بھائی کی ملاقات کرو، یہ نہیں کہ منہ بسوئے ہوئے ہیں، منہ پھلا ہوا ہے، اس طرح نہیں، اپنے مسلمان بھائی کو ہنستے ہوئے ملنا یہ بھی نیکی ہے، اور اس میں بھی صدقے کا ثواب ہے۔ وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ، اور اپنی ڈول میں سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالو، یہ بھی نیکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی خیر کا کام ہوگا وہ سب نیکی اور صدقے کا اپنے اندر ثواب رکھتا ہے۔ ایک پارٹی نے مکان خریدا اور اس میں نئے میٹر کے لیے اپلائی کیا، تو بجلی والوں نے یہ کہا کہ اس مکان پہ پہلے کا حساب باقی ہے، تو ہم نے جس سے مکان لیا تھا اس کو کہا، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے حساب پورا کر دیا ہے، اب جو ہے بجلی والوں کا منہ بند کرنے کے لیے سود کی رقم ادا کر سکتے ہیں۔ وہ ان کا سود کی جو رقم ہے آپ کے پاس، سود یعنی بینک کا سود، بینک کے سود کی جو رقم ہے اس کا ایک ہی مصرف ہے کہ بھائی آپ اس کا وبال دور کرنے کی غرض سے اور ثواب کی نیت رکھے بغیر غریبوں محتاجوں کو مالک بنا کر دے دیں۔ اب اگر آپ یہ بجلی کے محکمے والوں کو دیں گے اس موقع پر جو پوچھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس سود کی رقم سے خود فائدہ اٹھایا، اس لیے وہاں یہ سود کی رقم نہیں دے سکتی۔ امام અને મુક્તદીની નમાઝ માટેની નિયતમાં ફરક હોય છે, મતલબ કે ઇમામ મુક્તદીની જેમ હું નમાઝ પઢું છું એવી નિયત કરે કે પઢાઉં છું। ویسے جو نفس نماز کی نیت ہے، فرض نماز جو بھی جب میں عشاء کی نماز فرض ادا کر رہا ہوں تو وہ تو امام بھی کرے گا، مقتدی بھی کرے گا۔ اب امام جب امامت کرا رہا ہے تو امامت کی بھی نیت کرے وہ، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس کی امامت کے صحیح ہونے کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں، یعنی اس نے خود اپنی نماز پڑھنے کی نیت کی اور یہ میں پڑھا رہا ہوں ایسی نیت نہیں کی، تب بھی اگر اس کے پیچھے کوئی آدمی نماز کی نیت باندھے گا اور پڑھے گا تو اس پیچھے پڑھنے والے کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ البتہ اتنا ہے کہ اس کو امامت کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ وہ امامت کی نیت کرے، اس لیے کہ کسی بھی کام کا ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت ہونا ضروری ہے۔ تو امامت کی نیت اگر خود کی ہے تو ثواب ملے گا، نہیں کی ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز درست ہو جائے گی۔ جب ہم نے نماز کی نیت بات لی ہو اور پھر کوئی چیز ہمارے اور چور چوری کر کے لے جا رہا ہو، مثال کے طور پر موبائل، گھڑی اور کوئی چیز، تو اس وقت ہم نماز کو توڑ دیں گے یا نہیں؟ جی ہاں، 1 درہم یعنی 3.5 ماشاء چاندی، 3.5 گرام چاندی کی قیمت کے برابر کوئی چیز اگر ہماری جو ہے ہلاک ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اتنا نقصان ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے نماز توڑنے کی اجازت ہے۔ آپ نے کھانے کے لیے ہنڈیا چڑھا رکھی ہے اور آپ نے نماز کی نیت باندھی، اب وہاں چولہے پر ذرا گرمی زیادہ لگنے کی وجہ سے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی قیمت اتنی یا اس سے زیادہ ہے، تو اس کے لیے بھی نماز توڑ سکتے ہیں۔ چور آپ کی کوئی چیز لے جا رہا ہے تو اس سے اپنی چیز کو نکالنے کے لیے بھی نماز توڑی جا سکتی ہے۔ اخبار پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ اس میں عورتوں کے فوٹو بھی آتی ہے، تو عورتوں کے فوٹو سے آنکھیں بند کرتے ہوئے اخبار پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں یا گھر میں یا دکان میں قرآن خوانی کے لیے نئے گھر کے یا نئی دکان کے تعمیر بعد یا کوئی کے انتقال کے موقع پر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے بعد جو شیرینی وغیرہ تقسیم کی
کرتے ہیں وہ تقسیم کرنا اور کھانا کیسا ہے؟ دیکھو، ویسے نئے مکان کے لیے بھی اگر کوئی آدمی اپنے طور پر یہ جتنا بھی ہوتا ہے لوگوں کو جو جمع کرنے کا سلسلہ اپنے مکان کے لیے کہ بھائی چلو کچھ پڑھنے کے لیے آ جاؤ، یا کسی کا انتقال ہوا ہے تو اس انتقال کرنے والے کو ثواب پہنچانے کے لیے جو بلایا جاتا ہے، سب جانے والے جانتے ہیں کہ بس یہ شرما حضوری میں جایا جاتا ہے کہ بھائی اس نے بلایا ہے، نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگے گا۔ جانے والوں میں آدھے سے زیادہ تو وہ ہوتے ہیں جو کچھ پڑھتے بھی نہیں، سمجھا گیا؟ یہ جو جانا ہوا، جب اس میں نیت ہی اور طریقہ یہ ہوا تو کون سا ثواب ملے گا؟ پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں ملا تو پھر وہ بخشیں گے کیا؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے اس طرح جمع ہونے کو پسند نہیں کیا۔ ویسے اس کے بجائے تو مناسب یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے دوستوں سے درخواست کر دو کہ بھائی اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر کے بخش دو، تو وہ اخلاص کے ساتھ ہوگا اور اس میں ثواب بھی ہے۔ تو بہرحال مکان کی جو ہے اس کے لیے بھی جو تعمیر کے بعد بلائے ہیں تو وہاں بھی دعا تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن خوانی، ویسے قرآن خوانی مستقلاً مکان کی افتتاح کے لیے وہ بھی کسی اس سے ثابت نہیں ہے۔ بعض حضرات تو اس کو پسند نہیں کرتے، دعا البتہ کروائی جا سکتی ہے۔ تو وہاں پھر شیرینی تقسیم کرنا تو بظاہر یا شکل یہ بن جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا، اس پر یہ شیرینی دی جا رہی ہے، معاوضے کی صورت ہے، اگرچہ لینے والے کی نیت یا دینے والے کی نیت معاوضے کی نہ ہو، لیکن صورتاً معاوضہ ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ مولود شریف ના ખાવાની હકીકત શું છે? અમારે ત્યાં રબીઉલ અવ્વલ, રબીઉલ આખર, જમાદુલ અવ્વલ અથવા અર્થના કોઈ પણ ઇસ્લામી મહિનામાં મૌલૂદ શરીફના નામથી ખાવાનું ખાવડાવવાનો રિવાજ છે। હવે આ भी खुद लिखे રિવાજ है। મૌલૂદ શરીફના ખાવાનામાં આ નિયત કરવામાં આવે છે કે અલ્લાહ તેમજ રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના સવાબ માટે। ایک بات یاد رکھیے کہ ایصال ثواب کے لیے ہم خود کچھ پڑھ کر کے بخش سکتے ہیں، کوئی خرچ کیا، کسی غریب کو کوئی رقم دے دی، کپڑا دیا، بھوکے کو کھانا کھلایا، کوئی اور نیکی کا کام کیا، اس کا ثواب کسی بھی مردے کو بخشا جا سکتا ہے، اس میں تو کوئی کلام نہیں۔ البتہ شریعت نے جو قیدیں اور جو شرطیں نہیں رکھی ان کی اپنی طرف سے پابندی کرنا، کہ بھائی مرنے والے کی موت کے تیسرے دن لوگوں کو جمع کرنا، یا تیسرے دن جو ہے غریبوں کو کھانا کھلانا، 40ویں دن غریبوں کو کھانا کھلانا، 1 سال کے بعد برسی کے نام سے کھلانا، یہ جو تاریخ کی تعین ہے وہ کہیں کسی روایت میں آئی نہیں۔ تو گویا اس تاریخ کی تعین کر کے آپ نے اپنی طرف سے ایک چیز بڑھائی دین کے اندر، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اپنے طور پر بغیر کسی تاریخ کی پابندی کے، بغیر کسی چیز کی پابندی کے فلاں چیز ہی کھلائی جائے، فلاں کھانا ہی کھلایا جائے، یہ بھی نہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہو، نہ تاریخ کی پابندی ہو، نہ چیز کی پابندی ہو، اور اپنے طور پر کوئی آدمی کر لے تو اس کی وجہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ باقی تاریخوں کا تعین یہ جو ہے وہ شریعت میں ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بدعت قرار دیا گیا ہے۔ નવો પાસપોર્ટ બનાવવામાં પોલીસ ઇન્ક્વાયરીમાં આજકાલ બધા કાગળો બરાબર હોવા છતાં પોલીસ રિશ્વત તરીકે વ્યક્તિ દીઠ ₹10, ₹100 માંગે છે, અને જો ન આપીએ તો ઇન્ક્વાયરીના કાગળો પાસપોર્ટ ઓફિસને મોડે પહોંચાડે છે અથવા કોઈ વાંધા કાઢે છે, તો શું આ રિશ્વતની રકમ બેંક વ્યાજમાંથી આપી શકાય? अभी बतला चुका हूँ कि ये बैंक ब्याज में से जो देंगे गोया उससे फायदा हमने उठाया, तो गोया अपनी जरूरत में इस्तेमाल किया, बैंक ब्याज में से नहीं दे सकते। अपना जो दूसरा माल है उसमें से दो, क्योंकि पासपोर्ट अपनी जरूरत के लिए बनवाया जा रहा है तो उसकी गुंजाइश है। वैसे उनको चाहिए था कि बगैर हमारा हक है उसको देना चाहिए था, नहीं देता तो उसके लिए देंगे तो गुनहगार नहीं होंगे, लेने वाला गुनहगार है लेकिन बैंक सूद में से नहीं। एक आदमी ઘરેથી સુરત જવા નીકળે છે તો દિલમાં સવાલ પેદા થાય છે, કોઈ મફત સવારી સ્કૂટર હોન્ડા મળી જાય અથવા દોસ્ત યા પહેચાનવાળો સ્કૂટર સવારને દૂરથી ઇશારો કરી થોભાવે છે તો શું ઉપરનો અમલ ગુનો ગણાશે? ના, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं, ये कोई गुनाह नहीं है। कब्र के पास खड़े होकर मजमूई तौर पर हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं, तदफीन के बाद है इजाजत और हालात में नहीं। हदीस शरीफ में कहीं ऐसा है कि अजान और इकामत के दरमियान दुआ मांगने से रद्द नहीं होती। हाँ, जो दुआ की कबूलियत की ये जगह बतलाए, मकामात बतलाए गए, औकात, उसमें से ये भी है, अजान और इकामत के दरमियान दुआ कबूल होती है।
کیا سود کے روپیے سے ایس ٹی ڈی یا بجلی کا بل بھر سکتے ہیں؟ بھائی آپ ایس ٹی ڈی جو ہے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی طرح بجلی سے، اور اس سے سود کی رقم یہ کسی حال میں جائز ہے، یہ سب حرام ہے۔ میرا دوست گانے بجانے کا کام کرتا ہے، اس کے گھر کا کھانا پینا کیسا؟ اگر اس کی وہ گانے بجانے کی آمدنی سے اگر آپ کو کھلا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے کھانا۔ ہاں اگر اس کو کسی نے ہدیے میں کوئی رقم دی یا کوئی جائز طریقے سے اس نے حاصل کی، اس سے اگر وہ کھلا رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ میرے رشتے داروں کو میں ملانا چاہتا ہوں مگر وہ ملنا نہیں چاہتے تو میں کیا کروں؟ آپ کوشش کرتے رہیے، دعا کیجیے، ان کو ترغیب دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اس کوشش کا اجر دیں گے۔ میرے ساتھ عورتیں نوکری کرتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے ان پر نظر پڑ جاتی ہے تو کیا کیا جائے؟ پہلے نظر تو بچانا ضروری ہے، نہ چاہتے ہوئے کیوں پڑے گی؟ آدمی اگر چاہے کہ نہیں دیکھنا ہے تو اس پر عمل کر سکتا ہے، پہلے بھی اس سلسلے میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے۔ مجھے کارپوریشن کی طرف سے دوا علاج مفت ہے، اگر میں میرے کارڈ پر غریب کا علاج کروا دوں تو کیسا؟ اگر آپ کے کارڈ پر آپ ہی کو علاج کرنے کی کارپوریشن نے اجازت دی ہے تو آپ اپنے اس کارڈ پر غریب کا علاج نہیں کروا سکتے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ جائز نہیں، آپ کے لیے گنہگار ہوں گے۔ اکثر عورتیں کسی بھی چیز کو تلوانے کے بعد دکاندار سے کہتی ہیں کہ اور ڈالو، یا گوشت کی بوٹی اپنے ہاتھ سے ترازو میں ڈال دیتی ہے، کیسا ہے؟ اب اگر دکاندار اس کے لیے راضی ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے، ناراض ہے تو ظاہر ہے اس طرح زائد لینا درست نہیں ہے۔ میرے دوست نے بیوی سے کہا اگر میں نے قسم کھا لیا تو زندگی بھر تجھے ہاتھ نہ لگاؤں گا، تو کیا طلاق ہو گیا؟ یہ تو ابھی ایسا کہا ہے، کھا لیا تو قسم کھائی نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قسم اگر کھا لی ہو تو کیا کھائی ہے وہ الفاظ بتلا کر پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ڈال دے۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔